الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان گرامی، سورہ مبارک ضحیٰ کی 6 سے 11 آیت تک چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. آج کی یہ مجلس، یہ نشست حضرت ابو طالب علیہ السلام، محسن اسلام، ابو الایمان اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مربی، ان کی وفات کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی. اے میرے حبیب، ہم نے تجھے کیا یتیم پا کر تیری پرورش نہیں؟ یعنی اس طریقے سے تیری پرورش کی کہ پرورش کرنے والا نے تجھے اپنے اندر ضم کر لیا. کون ہے پرورش کرنے والا؟ کس نے پرورش کی ہے؟ وہ پرورش کرنے والے کا نام اتنا مشہور و معروف ہے اور اس قدر متواتر ہے وہ نام کہ عالم اسلام میں کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. تمام عالم اسلام کے خوش عقیدہ مسلمانوں اور خاص طور پر موالیان حیدر کرار، شیعہ حیدر کرار کی خدمت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات و شہادت کے سلسلے میں تعزیت عرض کرتا ہوں اور تبرکاً چند ایک کلمات حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عزیزان گرامی، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سامعین تک پیغام کو اتنا آسان کر کے پیش کروں کہ وہ سمجھنے میں دقت محسوس نہ کریں. اس آیہ کریمہ میں جو پہلی آیت ہے الم یجدک یتیما فآوی، یہ 6 نمبر کی آیت ہے سورہ ضحیٰ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہم نے تجھے یتیم پا کر تیری پرورش نہیں کی؟ کیا عجب ہے کہ اللہ تو کہے کہ تیری پرورش میں نے کی ہے. پرورش کرائی گئی حضرت ابو طالب علیہ السلام سے، اور پھر خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم نے کبھی کسی گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بنایا. مسلمان سوچ کر تو بتائے
کہ یتیم کی پرورش اور یتیم عبداللہ کی پرورش جس کے ذریعے سے اللہ نے کرائی ہے وہ کتنا صاحب ایمان ہوگا، وہ کتنا صاحب قدر ہوگا، وہ کتنا صاحب عزت ہوگا۔ یہ بنی امیہ کی سازشیں، اسرائیلیات نے مسلمانوں کے عقائد اور ایمان پر اس قدر اندھیرا ڈالا ہے، اس قدر گمراہی پھیلائی ہے کہ آج مسلمان کو حقیقی ایمان سمجھنے میں بڑی مشکل ہے۔ اور انہی اسرائیلیات کی بنیاد پر کہا جاتا ہے علیہ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان پڑھ تھے، قرآن نازل ہوتا تھا ان پر تو وہ اصحاب کو بلا کر کہتے تھے لکھو، انہیں خود پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا لکھا گیا، اس لیے کہ علیہ باللہ نقل کفر نباشت وہ جانتے ہی نہیں تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، وہ امی تھے۔ اس پر الگ سے بحث کی گئی ہے اور مزید اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ ہم۔ اس وقت میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف پیغمبر کو ان پڑھ کہہ کر ہی سرور کائنات کے شان میں گستاخی نہیں کی گئی، بلکہ بہت سی جگہوں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی گئی ہے۔ جہاں سورہ فتح میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس سورے میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے کہا گیا کہ اللہ نے کہا کہ ہم تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ کیا عجب ہے، کیا ذنب کے معنی صرف گناہ کے ہیں؟ مولا کے تو 24 معنی ڈھونڈ لیے، کم سے کم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر ذنب کے معنی ڈھونڈ لیتے۔ لغت میں ذنب کے معنی ہے تہمت کے بھی ہیں، الزام کے بھی ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اے رسول ہم تجھ پر لگی ہوئی تمام تہمتوں کو دھو دیں گے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم تیرے گناہ معاف کر دیں گے۔ کون سے گناہ پیغمبر نے کیے تھے علیہ باللہ نقل کفر نباشت؟ یہاں پر بھی سرور کائنات کی پرورش کے لیے ابو طالب علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ انہوں نے خدمت تو کی لیکن کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آپ ذرا سوچ کر تو بتائیں، غور کر کے تو بتائیں کہ سرور کائنات کی تربیت کرنے والا چچا، دادا، چچا، جنہوں نے سینکڑوں بار پیغمبر کے کپڑے تبدیل کرائے ہوں گے، کاندھوں پر لکھا ہوا کلمہ نہیں پڑھا ہوگا، کاندھوں پر لکھی ہوئی قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی ہوگی، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس کے بعد میں ایک اور مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ خاص طور پر آپ اسے محسوس کریں کہ پروردگار عالم نے جن لوگوں کے ذمہ اپنے حبیب کی تربیت کو رکھا ان کے لیے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ کیا بات ہے، خدا گواہ ہے کہ مسلمان قرآن پڑھتا ہے حلق سے نیچے نہیں اترتا اس کے۔ اگر یہ آیت سمجھ لی ہوتی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان کے اپنے نفسوں میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا، یہ آیت کھل کر بتا رہی ہے کہ ایمان لانے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو پیغمبر کے زمانے میں مومن تھے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو اس کی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو سورہ آل عمران میں آپ نے ارشاد فرمائی، پروردگار عالم نے اعلان کیا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ
میری اور ابراہیم اسماعیل کی ذریت میں سے ایک امت کو مسلمان رکھنا. ربنا بیچ میں آئے تھے کہ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اے اللہ ہم نے تیرے گھر کی تعمیر تو کر دی، اگر کوئی ہم سے کمی بیشی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا ہم سے. یہاں کوئی گناہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، وہ امت جسے تو سپرد شدہ مسلمان رکھے گا ہمارے لیے، اپنے لیے، وہ رسول ان میں سے ایک کو رسول مبعوث کرنا. کتنی واضح بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ اگر قبول ہوئی پھر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا قبول ہوئی، اس سے ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ابراہیم میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں. دوسری چیز جو ثابت ہے وہ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی اس لڑی میں سے ہیں کہ جو سپرد شدہ تھے، جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی ایمان سے الگ نہیں رہے. کیونکہ حضرت ابراہیم نے ایک دعا اور بھی مانگی تھی پہلے، قال ومن ذریتی، ہماری ذریت میں سے بھی امام رکھے گا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو تیری ذریت میں ظالم ہوگا اسے یہ عہدہ نہیں ملے گا. یہاں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پیش کر کے بتا دیا واضح طور پر کہ یہ امت مسلمہ ہے. یہاں مسلمان کے معنی کلمہ پڑھنے والا نہیں، یہاں مسلمان کے معنی سپرد شدہ، یعنی مکمل طور پر اللہ کا فرما بردار. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نکاح سرور کائنات کے موقع پر خطبہ الحمدللہ سے شروع کیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے لوگ ہیں. عزیزان گرامی، پیغمبر کی تربیت حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کرائی. مسلمان کہتے ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. کلمہ کیوں پڑھتے؟ کلمہ تو وہ پڑھتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہوتے. جو مسلمان ہوتے ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھا کرتے. جو پہلے سے صاحب ایمان ہوں وہ کلمہ نہیں پڑھا کرتے. عزیزو، اگلی آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہاں تو مسلمانوں نے، مترجمین نے، ترجمہ کرنے والوں نے غضب کیا اور توہین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہا کر دی. ترجمہ جو لکھا ہے وہ آپ خود جا کے مسلمانوں کے تراجم میں پڑھیے. مسلمانوں کے ترجمہ کرنے والوں نے، مترجمین نے ترجمہ کیا ہے. ہم اس کا ترجمہ جو کرتے ہیں وہ یہ کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے تجھے گمنام پایا. تو مکے کی سرزمین پر اہل مکہ کے درمیان بحیثیت رسول کے نہیں پہچانا جاتا تھا، گمنام تھا. ہم نے تجھے نام دیا، لوگوں کو تیری طرف رہنمائی کرائی، اور یہ رہنمائی حضرت ابو طالب علیہ السلام اور علی علیہ السلام کے ذریعے سے کرائی. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے پیغمبر کے اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الیاذ باللہ نقل کفر نباشت گمراہ کہنا قبول کیا، لیکن ابو طالب علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنا پسند نہیں کیا. پہلا جلسہ توحید ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوا ہے. پہلی دعوت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی ہے. عزیزان گرامی، اگر مسلمانوں نے قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھا ہوتا یا سمجھنے کی کوشش کی گئی ہوتی، بلکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی دشمنی اور آل محمد کی دشمنی نے ان کے سینوں پر، ان کے قلوب پر مہر لگا دی ہے، یہ سمجھ نہیں سکتے. جنہوں نے سمجھا ہے، میں سنی شیعہ کی بات نہیں کرتا، اہل سنت کے بزرگ علماء جنہوں نے
ابو طالب علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں کام کیا. جیسے مثال کے طور پر دور حاضر میں ڈاکٹر صداقت علی فریدی، خداوند کریم ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے کمال عقیدت کے ساتھ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سیرت اور ان کے سوانح حیات اور ان کے ایمان پر کام کیا ہے اور ہزاروں صفحے کی کتابیں لکھ ڈالی ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو آل محمد سے دشمنی رکھتے ہیں، عصبیت رکھتے ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں مختلف قسم کی گمراہ کن پروپیگنڈے کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور راوی وہ ہیں جنہوں نے 9 ہجری کو کلمہ پڑھا ہے، اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کی موت اور شہادت وصال مکے میں ہوا ہے 12 ہجری کو، عزیزان 12 بعثت کے 12 کو. آپ اندازہ تو کریں آل محمد سے دشمنی کا. اور پھر قرآن مجید ہے، آپ پڑھیں سورہ مبارکہ والنجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آواز پروردگار ہے، قسم ہے ستارے کی جو ٹوٹا، تمہارا صاحب نہ کبھی بہکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے. یہ الزام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والوں نے پیغمبر پر لگایا تھا. اللہ کو صفائی دینا پڑی، ما ضل، کبھی بھی ماضی میں گمراہ نہیں ہوا. اس آیت کو پڑھنے کے بعد وجدک ضالا فہدا کے ترجمے کو اس آیت کے حوالے سے کرنا چاہیے تھا. عزیزان گرامی، یہ مسئلہ صرف مولا کائنات کی عداوت میں ہے، کیونکہ بنی امیہ کے بڑے بڑے سردار عتبہ، عتیبہ اور وغیرہ وغیرہ، ابو جہل، یہ سب علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارے گئے تھے. لہٰذا انہوں نے علی علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کے لیے ان کے والد مرحوم پر، والد شہید پر علیہ السلام پر یہ تہمت تراشی. ہندوستان کے دیوبند کے رہنے والے ایک شاعر جن کا نام تھا عمر دراز، ان کے 4 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ ناز سے پالا ہو جس نے احمد مختار کو، پرورش کرنے کا اس کو کیا صلہ دیتے ہیں لوگ. دشمنی بیٹے سے ہے، بیٹے پہ بس چلتا نہیں، دشمنی میں باپ کو کافر بتا دیتے ہیں لوگ. دوستو عزیزو، اب پیغمبر کو وصیت ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو کبھی جھڑکنا نہیں، قہر نہیں کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی سائل کو کبھی جھڑکنا نہیں، اور اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کرتے رہو. فحدث وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابو طالب ابو الایمان کے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی نے آ کے کہا تھا ابو کا فی النار، مولا کائنات نے مسکرا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا انا قسیم النار والجنہ، میں جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں. میرے باپ کی فکر نہ کر، اپنے باپ کی فکر کر کے وہ کہاں جائے گا. علی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بابا کا ایمان اس قدر وسیع ہے کہ اگر پوری دنیا پر میرے بابا کا ایمان تقسیم کر دیا جائے تو دنیا میں ایک بھی کافر نہ رہے. اور پھر کسی خطیب کا بہترین جملہ ہے کہ ابو طالب اس صاحب ایمان کا نام ہے جس کا ایمان اتنا وسیع ہے کہ اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام کل ایمان اللہ نے رکھا. پیغمبر کے ذریعے سے حدیث میں لکھوایا گیا یہ نام.